میں یہاں سے یہ شروع کرتا ہوں یہ ہم نے پہلے اس کی خبر دے چکے تھے کہ اسلحے کے غیر قانونی اسلحے کی جو ہے نا پابندی اس کو رکھنے کے اوپر قانون بھی پاس ہوا بنا ہے قانون. تو یہ ایک اچانک ہی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں جو ہے اس پریس کانفرنس کو ہیڈ کیا ڈاکٹر عثمان انور نے. ان کے ساتھ اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان اور سی سی ڈی کے سربراہ ہردل عزیز پولیس آفیسر, ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب, جو اس وقت جو ہے نا ایک فلموں کے ہیرو کی طرح ان کو لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں. اور اور یہ ایک سرپرائز ہے کہ پولیس کو بھی پسند کیا جا رہا ہے, بس اس وجہ سے کہ انہوں نے کرائم کی ریشو میں واقعتاً ان کے اقدامات سے, جو کہ ظاہر ہے سی ایم پنجاب کا ویژن تھا اور آئی جی پنجاب کی ساتھ میں پوری آشرواد شامل تھی, تو انہوں نے جو ایکشن لیے, ورنہ پولیس کا کوئی بھی شعبہ ایسے نہیں کر سکتا لیے, تو اس میں سے جو کرائم کی جو ریشو کم ہوئی وہ سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو انہوں نے بتایا. ان میں جو کرائم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے اندر جرائم کی فیصد جو ہے نا 33% کمی آئی. مطلب مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہہ رہے تھے, سہیل ظفر چٹھا کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر سال میں یہ کچھ جو مہینے میں میرا خیال اوسطاً پورے کوئی 1300 افراد مرڈر ہوتے تھے. 1300 مختلف ذاتی دشمنیاں یا پھر رازنی یا کسی بھی والے سے لڑائیوں میں ان کا قتل ہو جاتا تھا. اب وہ کم ہو کے 800 پہ آ گیا, مطلب 500 افراد کی جانوں کو محفوظ بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, اب 500 افراد ایک بہت بڑی فگر ہے, اور ہو سکتا ہے آگے ان کے جو اقدامات ہیں اس سے اور بہتری ہو. اچھا, پھر انہوں نے یہ بتایا جی جو چھیننے کی وارداتیں ہیں, گاڑیاں چھیننے کی واردوں میں 62% زبردست کمی آئی ہے. مطلب اگر 100 گاڑیاں چھینی جاتی تھیں تو اس میں سے 62 جو گاڑیاں اب نہیں چھینی کنٹرول ہو چکے ہیں. کنٹرول ہو چکا ہے. یہ مطلب اعداد و شمار سامنے ہے, یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا, اس میں چوری کی وارداتوں میں 51%, یہ بھی بہت بڑی کامیابی. چوری تو خاموشی سے ہوتی, پتہ نہیں چلتا کس نے کی ہے. اچھا, ڈکیتی میں 70%, یار یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا, میں ڈسکس کیا کرتے تھے کہ جب سے یہ سی سی ڈی کی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں, روزانہ دوسرے تیسرے دن کوئی ساتھی چھڑوا کے لے جاتے ہیں 4-5 ڈکیتوں کو اور جرائم پیشہ افراد کو, تو وہ اس کا کوئی رزلٹ تو نکلے گا. پچھلا آپ کو یاد ہوگا کہ میں بہت عرصے سے ایک ہی بات کرتا تھا, میں یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے جرائم پر قابو پانا ہے تو خدا را جو ہے نا سزاؤں قوانین میں کوئی ترامیم کریں اور جو سزائیں سخت کریں. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طریقے سے نا یہ جرائم پیشہ افراد کی سزائیں ہی ہوئی ہیں, جیسے کہ نیفے میں پسٹل چل گئی اور موٹر سائیکل جو ہے چلاتے ہوئے اسے ڈیفینڈر سے ٹکرائے سڑک کے اور بازو ٹوٹ گئے. اچھا, یہ چیزیں بظاہر تو ایک بات کرنے والی, لیکن میسج انہوں نے بہت دور تک, جو میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ زنا بالجبر والے کو, کسی چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو, چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو, خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو, جو اور زیادتی کرنے والے کو, اجتماعی زیادتی کرنے والوں کو سرعام لٹکایا جائے چوک. مطلب یہ اس طرح کی ترمیم کریں جیسے بہت سارے ممالک میں سرعام پھانسی دی جائے, مطلب سر قلم کیا جاتا ہے, کہ ہمارے بھی یہاں پہ کیا جائے. اس پر پریس کانفرنس میں بڑے میسج دیے گئے ہیں, بہت زیادہ میسج دیے ہوئے ہیں, میں اس کے اوپر ابھی ڈسکس کروں گا. سر پوائنٹس بتائیں. ابھی میں سر یہ بتا دوں, اور 70 ڈکیتی میں 70% کمی آئی ہے, اور رازنی کی وارداتوں میں 71% کمی ہے. ناجائز اسلحے کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اگلے 4 ماہ میں اسلحے کے زور پر ہونے والے جرائم میں 75% تک کمی لانے کا ہدف وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے. ٹارگٹ ہے جو اب کم ہو چکا ہے, اس میں مزید کم اسلحے کے زور پہ. اب ذرا میں اس کو اسلحے کے زور سے میں ذرا اس کو بتا دوں ناظرین کے لیے, بتا دیں, یہ دشمنداری کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا احکامات آئے ہیں, اور اسلحہ جو ناجائز ہر کوئی لے کے پھرتا تھا, دونوں پہ میں بتاتا ہوں, اس حوالے سے بھی بتا دیں. اب دیکھیں, ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں اسلحہ استعمال ہوتا ہے, اور اغوا برائے توان اس طرح کی وارداتیں, زنا بالجبر اسلحہ استعمال ہوتا ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان ایسی جو خطرناک, جو میں نے بتایا 75% جو اسلحے کے زور کے اوپر وارداتیں ہوتی ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے اگلے 4 ماہ میں
جو ٹارگیٹ ملا گیا ان کو 75% پہ لانا ہے، مطلب 100 میں 75 وارداتوں کو کم کرنا ہے 4 ماہ کے اندر. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلحے کو ضبط کیا جائے. اور اس کے لیے جو انہوں نے میں آپ کو قانون جو متعارف کرایا جو ہے اس وقت، اس کا ان کا یہ آئی جی پنجاب نے کہا جی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے جن سہولتوں کی کمی تھی پولیس کو ان کے لیے فنڈ جاری کیے اور سہولتیں فراہم کی، جس کے بعد یہ پرفارم کرنے کے قابل ہوئے. اور انہوں نے اسی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سی سی ڈی اور آر ایم پی کا قیام عمل میں لایا، اور ساتھ میں ناجائز اسلحے کی جو ہے اس کے اور پنجاب کو اسلحہ سے پاک بنانے کے لیے جو ہے نا پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 کا نفاذ کر دیا گیا. زبردست، بہت بہت. اب اس میں کیا ہے، اب اس میں سمجھنے کی بات ہے، لوگوں کو میں سمجھا دوں، ہم اپنے دوستوں کو سمجھا دیں جنہوں نے شوقیہ اسلحے رکھے ہوئے اور اس کا ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی رپورٹیں، ان کی اطلاعیں پہنچنے والے لوگوں تک پہنچ گئی، کیونکہ جو جن آپ کے دوستوں کو معلوم ہے، آپ کے دائیں بائیں لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ناجائز ہے، انہوں نے بتا دینا ہے اور تقریباً بتا دیا ہوگا. تو اس کے لیے انہوں نے 15 دن کی ایک مہلت دی ہے کہ 15 ڈیز کے اندر جو اسلحہ جمع کرائے گا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، چاہے اسلحہ جس مرضی لیول کا ہو، چاہے جدید ترین اسلحہ ہو، چاہے ممنوعہ بور ہو، چاہے وہ 30 بور اور جو ہے دوسری 9mm اس طرح کا اسلحہ ہو، 32 بور ہو، وہ جمع کرا دے، 12 بور ہو جمع کرا دے اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. اگر اس نے جمع نہیں کرایا تو ان کو جو سزائیں جو ہیں 4 سال سے 14 سال کی سزا ہو سکتی اور 10 سے 30 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور یہ ناقابل ضمانت ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں 13ویں پیڑ کا مقدمہ 13ویں پیڑ کا مقدمہ ہو گیا، 2 دن بعد ضمانت ہو گئی، ناجائز اسلحہ سر یہ اب یہ چینج کر دیا گیا. یہ ٹارگیٹ کتنے دنوں کا ہے کہ کتنے دنوں کے اندر اندر انہوں نے اسلحہ جو ہے ان کے پاس لیگل یا لائسنس کے بغیر ہے جمع کروانا ہے؟ 15 دن کا، مطلب ابھی آج سے آنورڈز 15 دن کا 15 دن ٹارگیٹ ہے. شروع ہو گئے ہیں. ان 15 دن کے اندر انہوں نے اپنے علاقہ تھانوں میں یا جو سینٹر بنائے جائیں گے ان کے اندر جمع کرانا ہوگا. اور اوپر سے جو سیل ظفر چٹا صاحب نے جو سی سی ڈی کے جو انہوں نے یہ برملا کہا کہ یہ جو جمع شدہ اسلحہ ہوگا اس کو سی سی ڈی کی نگرانی میں تلف کر دیا جائے گا، مطلب ان کو جلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ناقابل ڈسکارڈ کر دیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اتنی کوئی جگہ ہے، اور ویسے بھی جو سٹور میں جمع ہوتے تھے اسلحے بعد میں مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے نکل جائے، کتنی کو نگرانی کوئی کرے گا. جی چلیں، یہ بہت اچھا ایک ہم کہہ سکتے ہیں. اب آ جائیں جو آپ کا اگلا اب آ جائیں جو آپ کا اگلا کوشچن تھا، وہ یہ کہ دشمنداریاں. اب ظاہر ہے اگر لوگوں نے بہت سارے اسلحے تو لیے ہوئے ہیں کہ ہماری دشمنی ہے 10 تو اس حوالے سے بتائیے کیا امپلیمنٹیشن اس کے حوالے سے بڑے ہی سخت اقدام، بڑے ہی سخت انہوں نے بتائیے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ جس کے پاس اسلحے کے لیگل لائسنس ہیں اور وہ دشمنداری میں لے کے پھرتا ہے اپنے ڈالا کلچر، اور اپنے گھروں پہ انہوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں، گھر کے باہر بنائے ہوئے ہیں، چھتوں پہ مورچے بنائے ہوئے ہیں، یہ اب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے واضح طور پہ سیل ظفر چٹھا کا یہ کسی سوال کے جواب میں یہ جواب تھا، یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کو مشورہ دیتے ہیں جن کی دشمنیاں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جان کو خطرہ ہے، کہ وہ فوری طور پہ صلح کر لیں. اگر وہ صلح نہیں کر سکتے تو وہ دبئی چلے جائیں یا کسی اور بھی کنٹری میں چلے جائیں.